بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، اور یو آل آئی ہوپ یو ول بی فائن فرینڈس۔ FPSC لیکچر اردو کی تیاری کا ہمارا مسدس حالی کا آج چوتھا لیکچر ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اس کے کچھ مزید بند کی تشریح۔ غنیمت سے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمانہ جاہلیت میں آئے تو انہوں نے کیا کیا درس دیا، یہ ڈیٹیل میں مسدس حالی کی تشریح کے ساتھ میں بتاتی چلی آ رہی تھی۔ آج اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، یعنی کہ بیمار ہونے سے پہلے ہماری جو صحت ہے اس کی قدر جانو۔ فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، یعنی مشاغل کی کثرت سے پہلے جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کی اہمیت جانو، اور بڑھاپے کی دقت دشواری سے پہلے جوانی کی اہمیت کو جانو۔ اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، مسافر کی رحلت یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے کی جو اقامت ہے، عبادت ہے، نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کو سمجھو۔ فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیر ہونے سے پہلے جیسے غنیمت، سخاوت، دولت، خود کفیل ہونا ایک نعمت خداوندی ہے، سیم اسی طرح جو کرنا ہے کر لو، تھوڑی ہے مہلت، یعنی کہ زندگی بہت کم ہے، عارضی ہے یہ دنیا، جو کچھ بھی اپنے لیے آگے کا سرمایہ اعمال جمع کرنے ہیں وہ ابھی کر لو۔ یہ کہہ کر کیا علم پر ان کو شیدا، یہ کہہ کر انہیں علم کا عاشق بنا دیا، علم حاصل کرنے کے لیے فریفتہ کر دیا۔ کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا، کہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ رحمت خداوندی سے دور ہیں، مگر دھیان ہے جن کا ہر دم خدا کا ہے، تعلیم کا یا صدا جن میں چرچا، انہی کے لیے یہاں ہے نعمت خدا کی، انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی۔ یعنی کہ وہ تمام لوگ خدا کی رحمت سے دنیا والے دور ہیں، لیکن سوائے ان کے جو ہر دم خدا کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خدا کی رحمت ہے اور آخرت میں بھی خدا کی رحمت سے فیض یاب ہوں گے۔ سکھائی انہیں نوع انساں پہ شفقت، کنہیں؟ زمانہ جاہلیت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے لوگوں کو نوع انسان یعنی انسانوں پر شفقت سکھائی۔ کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی علامت ہے کہ وہ ایک دوسرے پر شفقت کریں، کہ ہمسایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت، ہمسائے سے محبت کا درس دیا۔ شب و روز پہنچاتے ہیں اس کو راحت، ہمسائے کو شب و روز راحت پہنچاتے ہیں، یعنی اسے تکلیف نہیں دیتے۔ وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، یعنی کہ خدا اس بندے پر کبھی رحم نہیں کرتا جس کے دل میں احساس نہ ہو، دوسرے کے درد کی پہچان نہ ہو، تڑپ نہ ہو۔ کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، یعنی کہ اگر کسی پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ایسا شخص جس کے دل پہ کوئی اثر نہ ہو، جسے کوئی احساس نہ ہو، خدا ایسے بندے پر مہربانی نہیں کرتا۔ نیچے پھر حالی نے ایک نصیحت کی ہے، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی اے لوگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، خداوند پاک عرش پر تم پر رحم فرمائے گا۔ آگے ہے، ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، تعصب سے ڈرایا لوگوں کو۔ تعصب یعنی کسی بھی ایک فیصلے پر ڈٹ جانا، چاہے اس کی اصلیت بھی معلوم ہو جائے، اس سے نہ پھرنا، تعصب بغض ہونا۔ اس سے ڈرایا لوگوں کو کہ جو اس پر مر گیا، تعصب پر مر گیا، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور۔ وہ ہماری جماعت سے یعنی ہماری امت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جو تعصب کرے گا، نرمی نہیں کرے گا،
اور جو اسی حال میں مر جائے گا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جماعت سے باہر ہوگا، اور وہ ساتھی ہمارا نہیں ہوگا، نہ ہم اس کے دوست ہوں گے۔ نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا۔ وہ محبت جو تمہیں اندھا اور بہرا کر دے، یعنی ایسا تعصب جو تمہیں اندھا اور بہرا کر دے، اس سے بے بہرا، اس سے انسان کچھ بھی فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ ایک بہرا کا مطلب ہوتا ہے کہ کانوں سے بہرا ہونا، کچھ نہ سننا۔ دوسرا ہوتا ہے بہرا کے معنی فیض یاب ہونا، نصیب ہونا۔ بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر کہ طاعت سے ترک معاصی ہے بہتر۔ ان کو یہ کہہ کر گناہوں سے بچایا کہ اطاعت سے بہتر ہے کہ تم لوگ گناہ ہی نہ کرو۔ تورع کا ہے ذات میں جن کی جوہر، نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر۔ تورع سے مراد تقویٰ کو کہتے ہیں۔ تورع تقویٰ، پرہیزگاری کو۔ پرہیزگاری کا جوہر جن میں موجود ہے، جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ عابدوں سے یعنی عبادت کاروں سے کئی درجے بہتر ہیں۔ کرو ذکر اہل ورع کا جہاں تم، یعنی تقویٰ والوں کا، پرہیزگاروں کا جہاں بھی تم ذکر کرو، نہ لو عابدوں کا کبھی نام تم۔ وہاں عابدوں یعنی عبادت گزاروں کا نام نہ لو، کیونکہ پرہیزگار لوگ، تقویٰ والے لوگ زیادہ عبادت کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، یعنی محنت کرنے کی طرف توجہ دلائی، ان میں شوق ابھارا کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، کہ اپنی محنت سے کماؤ۔ خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی، اور اپنی محنت سے، اپنی آمدنی سے اپنی خاندان کی، اپنی اور آس پاس والوں کی بھی خبر لے سکو، یعنی خود کفیل ہو جاؤ۔ نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی، کسی کے آگے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ گے اس طرح سے۔ طلب سے ہے دنیا کی گر یاں یہ نیت، تو چمکو گے واں ماہ کامل کی صورت۔